یہ میں عرض کر دوں کہ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، جی جی جی، اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر جمعرات کو سنت و بھرا اجتماع آپ کے علاقوں میں، آپ کے شہروں میں، فیضان مدینہ میں ہوتا ہے ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب یہ سنت و بھرا اجتماع شروع ہو جاتا ہے۔ اس اجتماع پاک میں شرکت کیجئے، اللہ پاک کا اس میں ذکر ہوتا ہے، سنت و بھرا بیان ہوتا ہے اصلاحی، اور دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ ایسے نیک سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کریں گے، نیکوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اس سے بھی ٹینشن دور ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ایک عملی طریقہ اور روحانی علاج بھی اگر میں عرض کر دیتا ہوں، میرے شیخ طریقہ امیر سنت کا جو رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو کے صفحہ نمبر 27 پر یہ روحانی علاج موجود ہے۔ جسمانی، نفسیاتی مختلف بیماریوں، ٹینشن، ڈپریشن، اثرات، جادو، نظر بد، بندش وغیرہ کے لیے ایک عجیب الاثر عمل ہے۔ یہ تمام عمل گھر والے اگر چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل گھریلو ناچاکیوں اور پریشانیوں سے نجات ملے گی، گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ سماعت فرما لیجئے، فجر کی 2 سنتوں اور ظہر، مغرب اور عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتیں، ان 2 سنتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 صورتیں، آخری 6 صورتیں، جی آخری 6 صورتیں اس طریقے سے پڑھیے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیے۔ جی، تو انشاءاللہ عز و جل ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیے۔ مدت علاج تا حصول شفا ہے۔ کبھی کبھی یہ صورتیں جو ہیں ترک کر دیں اور کوئی اور صورت پڑھ لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 548 پر ہے، مسئلہ نمبر 30 پر یہ ہے، صورتوں کا معین یعنی فکس کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی صورت پڑھا کریں، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مگر جو صورتیں احادیث میں وارد ہیں ان کو کبھی کبھی پڑھ لینا مستحب ہے، مگر مداومت ہمیشگی نہ کریں کہ کوئی واجب ناگمان کر لے۔ یہ صفحہ نمبر 27 مینڈک سوار بچھو اپنے پاس لے لیجیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے شفیق بھائی ہیں، جی جی، انہوں نے فرمایا کہ ان کا میسن کا کام ہے، مستری کا کام ہے، جی، اور روزی میں برکت نہیں ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج؟ اللہ پاک ان کے جسم میں برکت عطا فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 100 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے خوشحالی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مدنی منی نے دشمنوں کے شر، حاسدین کے حسد جی جی، سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی روحانی علاج مانگا ہے؟ اس کے لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، دشمنوں سے نجات عطا فرمائے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ انہیں تو چاہیے کہ صبح اور شام یعنی صبح اور رات سونے سے پہلے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین جنہیں کہا، معوذتین، جی، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے حاسدین سے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اویس بھائی ہمارے، انہوں نے اپنے ہمشیرہ کا استخارہ کروایا کہ ان کے رشتے میں رکاوٹوں کا معاملہ ہے، تو استخارے میں کیا اشارہ ہے؟ ان کی بہن کا استخارہ ہوا جس میں شادی کے حوالے سے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اور ابتداً ہم نے وظیفہ بھی سنا، تو اس پر بھی عمل کر لیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ کیونکہ عمومی طور پر اس وقت جو ہے نا وہ ہم وظائف بتا رہے ہیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں، تو پڑھتے بھی ہیں، پھر یہ شکایت ہوتی ہے کہ اتنے دنوں سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہو رہا۔ جی جی، تو اس میں پڑھنے میں نا 2 چیزیں کا خیال رکھا جائے، ایک تو اس کی لفاظ یعنی درست مخارج، اور دوسرا اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ وہ ہم خود سن سکیں۔ بسا اوقات وہ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ پڑھنے کی تعریف یہی ہے کہ اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ ہم اس کو سن سکیں۔ اسی طرح ابھی وہ ہمارے اسلامی بھائی نے جیسے کہا کہ تنگ دستی، پریشانی، ٹینشن، اس کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر السنت کی جو مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ جو کہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، جی جی جی، تو اس میں آیت الکرسی کے بارے میں بڑی زبردست فضیلت لکھی، تو میں پیش کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین اولاً تو کوشش کریں اس کو لے ہی لیں، اپنے گھر میں رکھ ہی لیں۔ تو اس کے صفحہ نمبر 15 پر ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اولاً جو سب سے بڑی برکت ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اب تو وہ پڑھنی چاہیے یہ ہر فرض نماز کے بعد، اس کا معمول بنا لیں، آیت الکرسی شریف پڑھنے کا، اتنی بڑی اس کی فضیلت۔ اور اگر ہم مدنی نماز پر عمل کریں تو خود بخود اس پر عمل ہو جائے گا نا سبحان انشاءاللہ۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ دوسری فضیلت
کہ جو ہمارے اسلامی بھائی نے ایک سوال کیا تھا نا کہ رات میں ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے ڈراؤنی چیزیں آتی ہیں، تو ان کے لیے بڑی برکت ہے کہ وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر تیسری فضیلت جو آج کل یوں سمجھ لیجئے کہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، محتاجی ہے، تنگ دستی ہے، تو فرمایا جو ایسا کرے گا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھ لیا کرے گا، تو انشاءاللہ یہ پڑھنے والا اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر چوتھی فضیلت بیان کی کہ جو شخص صبح و شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں بھی جو ہے وہ خالدون تک پڑھا کرے گا، تو وہ چوری، غرق آبی یعنی پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر ایک اور کام کر لیا جائے کہ سارے مکان میں کسی اونچی جگہ یہ لکھ کر اس کا کتبہ آویزاں کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، سبحان اللہ، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ عیسائی بہن جو ہیں جن کے رشتے میں رکاوٹ ہے، ان کے لیے کیا عمل ہے، کیا وظیفہ ہے وہ کریں تو ان کے رشتے کی رکاوٹ دور ہو جائے، ان کے لیے جلد ان کو نیک اور پابند سنت رشتہ نصیب ہو جائے؟ تو مینڈک سوار بچھو جو امیر سنت کا رسالہ ہے، اس میں جو ہے شادی کے حوالے سے وظیفہ دیا، جی جی، تو اس کو انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ صفحہ نمبر 24، صفحہ نمبر 24 ڈبل میں جی 2 عمل ہیں، ایک تو عمل ہے اور ایک تعویذ بھی ہے، اگر تعویذ بنانا چاہیں تو تعویذ بھی بنا سکتے ہیں۔ ارے واہ، تو ایک تو یہ کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی جو ہے وہ ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی والاکرام، ٹھیک ہے، یا ذل جلالی والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ جلد شادی ہو اور خاون بھی نیک ملیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا ہے تعویذ، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 143 بار 143 ٹائم یہ لکھ کر تعویذ بنا کر کنواراں اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے، انشاءاللہ اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جن عیسائی بھائیوں کے استخارے ہوتے جا رہے ہیں وہ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ اچھا، یہ فرما رہے ہیں کہ میں عیسائی بہنیں فہمیدہ ناز، میرے سر کے بال بہت گرتے ہیں، اس کا کوئی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک انہیں اس مرض سے بھی شفا عطا فرمائے۔ اس کے لیے بھی میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 36 پر موجود یہ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر لیجئے، یعنی تیل ہونا چاہیے اس بوتل کے اندر، اس پر دم کر لیجئے۔ روزانہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کچھ دن میں مالش کرنے سے سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، خارش کے حوالے سے ایک روحانی علاج یہ مانگا ہے، تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ وہ یہ کہ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اور یہ روحانی علاج کس کی طرف سے عطا کردہ ہے؟ اس کے ایک مدنی بہار ہے۔ ایک شخص جو تھا اسے بہت خارش تھی اور سفر پہ جا رہا تھا، اثناء راہ عاجز ہو کر وہ کوفہ شریف میں وہ ٹھہر گیا، اور پھر جو ہے تو مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مزار شریف پر حاضر ہو گیا۔ مزار شریف پر حاضر ہو گیا اور وہاں جا کر اس نے بارگاہ امیر المؤمنین کی خدمت میں استغاثہ پیش کیا۔ سویا، آنکھیں تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی، دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خواب میں تشریف لے آئے، اور آ کر انہیں یہی آیت مبارکہ جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 38 پر یہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کا پارا اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو آیت نمبر بھی اس کا آپ کو عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پڑھ کر اس شخص پر دم کر دیا۔ صبح اٹھا تو اس کا وہ مرض ہی جاتا رہا۔
تو یہ آیت مبارکہ جو آپ کو بتائی گئی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج، اس کا 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، اس کو لکھ لیں اپنے پاس، قرآن پاک کے 18ویں پارے کی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، یہ ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو کسی صحیح خواں جس کے مخارج و قواعد درست ہوں، ذرا اس کے پاس ذرا اس کی پریکٹس کر لیں تاکہ آپ جو ہے تو اس کو احسن طریقے سے اس کی ادائیگی آپ کر سکیں۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کے مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی عمران ہے اور میری والدہ کا نام پروین اختر ہے۔ میں نے استخارہ کروانا ہے اور میں استخارہ اس لیے کروانا ہے کہ میں خود بھی بیمار بھی بہت زیادہ رہتا ہوں اور میرا کام جو ہے نا تقریباً 3-4 سال سے جو بھی کام کرتا ہوں اس میں پیچھے کی طرف ہی جاتا ہوں اور کام میں کامیابی نہیں ہو رہی مجھے، اس لیے میں نے یہ استخارہ کروانا ہے اور دیکھنا ہے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے۔ نام سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ نام سمجھ میں نہیں، نام معزز سائیں بھائی آپ کا سمجھ میں نہ آ سکا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ بیماری آپ کی شفا یابی نصیب ہو جائے اور کام میں جو دن بدن آپ کو نقصان ہوتا جا رہا ہے وہ بہتر ہو جائے معاملات۔ مزید کال چلائیے۔ جی میرا نام نجیب ہے اور میری والدہ کا نام نصیب جان ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ چہرے پر دانے بھی نکلتے ہیں، یہ بھی نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں۔ جی چہرے کے دانوں کا اور آپ کے جو کاموں میں آپ کو رکاوٹیں آ رہی ہیں اور کام پورے نہیں ہو رہے، اس حوالے سے آپ کو مجیب بھائی روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ اچھا جی نسائیں بھائی کا نام سمجھ میں نہیں آ سکا، ان کا نام عمران ہے، والدہ کا نام فرحین اختر ہے۔ یہ بیمار رہتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں اس میں یہ بیک ہو جاتے ہیں، پیچھے آ جاتے ہیں بجائے آگے بڑھنے کے، تو استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال سنائیے۔ میری چھوٹی بہن ہے، حضرہ اس کا نام ہے، اس کی والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے، اور اس کے سر میں درد رہتا ہے اکثر۔ وہ بڑے بڑے علاج کرائے، بہت ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، مگر میں سر میں درد نہیں ختم ہوتا اس کا۔ بڑی مہربانی ذرا استخارہ کیجیے، استخارہ کر کے مجھے بتائیے، بڑی مہربانی ہے آپ کی، شکریہ۔ میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ جی فضلہ نام بتایا انہوں نے غالباً، عذرا۔ اچھا جی دیکھ لیتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میں شعیب اتاری بات کر رہا ہوں پاک پتن شریف سے۔ میں نے اپنے ابو کا استخارہ کروانا تھا، وہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں کام کرتے ہیں لکڑیوں کا، میرے ماموں کی ورکشاپ میں لکڑیوں کے دروازے بناتے ہیں، تو وہی کام وہ اپنا کرنا چاہتے ہیں شروع، وہ ہو بھی نہیں رہا، اور ہمیں استخارہ کر کے بتا دیں کیا یہ اچھا ہے کہ نہیں۔ ان کا نام ہے حاجی محمد رمضان اور ان کی والدہ کا نام ہے جنت بی بی۔ اور ایک میرا اور سوال ہے کہ میری انتڑیوں میں انفیکشن ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی شریف بھائی، آپ کے والد صاحب کے حوالے سے استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا یہ ذاتی کام شروع کرنا یہ ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اور آپ کو آنتوں میں انفیکشن کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جن عیسائی بھائی نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، جن عیسائی بھائی نے روحانی علاج مانگے آپ روحانی علاج سماعت فرمائیے۔ مجیب بھائی فرما رہے جو کام کرتے ہیں وہ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے۔ انہیں چاہیے کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو اس وقت اٹھنے کے بعد اپنے منہ کو واش کر لیں، صاف کر لیں، اس کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے جو کام نہیں بنتے وہ بننا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے کاموں میں اللہ پاک کی مدد شامل ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر تو کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز، سبحان اللہ۔ اچھا یہ ایک اور عیسائی بھائی ہیں، شریف بھائی ہیں، ان کا استخارہ ہو رہا ہے والد صاحب کا، انہوں نے بتایا دوسرا مسئلہ کہ آنتوں میں سوزش، آنتوں میں انفیکشن۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، یہ بہت تکلیف والا معاملہ ہے، اللہ پاک انہیں اس مرض سے شفا عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 180 پر یہ درود پاک لکھا ہوا ہے۔ یہ درود پاک کون سا ہے؟ شفائے امراض،
باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں، باذن اللہ تعالی موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ شفائے امراض کے نام سے دعائے پاک موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شریف بھائی نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے حاجی محمد رمضان کا استخارہ کروایا، یہ بتائیں ان کا یہ کام شروع کرنا بہتر ہے یا نہیں ذاتی؟ استخارے میں تو ان کے ذاتی کام شروع کرنے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس کام کو شروع کریں اور اچھی نیتوں کے ساتھ اس کام کو شروع کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور ایک اور استخارہ ہوا عمران بھائی جو کافی بیمار اور پھر دیگر ان کے ساتھ بھی مسائل تھے، تو اس میں ان کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا جی، تو ان کو چاہیے کہ روزانہ یا قہاروں 100 بار پڑھ کر جو ہے وہ پانی پر دم کر کے اس کو پینا شروع کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے، اگلی منگل اور بدھ کو یہی عصر سے مغرب کے درمیان ہمارا یہ سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا، اور ہفتے کے دیگر ایام میں بھی اس کا نشر مقرر یہ مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے، تو آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ پاک جن جن پریشان حالوں نے، بیماروں نے، مصیبت کے ماروں نے، دکھیاروں نے، بے قراروں نے ہمیں کوس کی، اپنے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ان کی تمام بیماریاں، قرض داریاں، بیماریاں، گھریلو ناچاکیاں دور فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کا اجڑا